السلام علیکم لسنرز، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کی سچی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے گاؤں سے شہر جانے والی سڑک کچی تھی۔ کچی سڑک کی وجہ سے آنے جانے کے لیے گاؤں والوں کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ظاہر ہے سڑک کچی تھی تو آمد و رفت کے لیے گاڑیاں بھی نہیں آ سکتی تھیں، لہٰذا لوگ بیل گاڑی یا تانگے پر شہر جایا کرتے تھے۔ سواری کے لیے زیادہ تر تانگے تھے اور سامان وغیرہ جیسے اناج، کھاد وغیرہ لانا یا شہر لے جانا پڑتا تو بیل گاڑی پر لایا کرتے تھے۔ شفیع بھائی کی ایک بیل گاڑی تھی جسے چلا کر وہ اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ ان کی 2 طاقتور اور خوبصورت بیل تھے۔ بڑے ذمہ دار اپنے اناج وغیرہ ٹریکٹر ٹرالی پر لے کر جاتے تھے اور چھوٹے ذمہ دار یا ہاری اپنا اناج شفیع بھائی کی بیل گاڑی پر لے جاتے تھے اور شہر سے کھاد وغیرہ خرید کر شفیع بھائی کی ہی بیل گاڑی پر واپس بھی لاتے تھے۔ شفیع بھائی کی بیل گاڑی پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ جس کو جو بھی کام پڑتا تو وہ شفیع بھائی کو کہتا تھا۔ شفیع بھائی دن بھر شہر کے 2 چکر لگاتے تھے اور شام سے پہلے پہلے گھر آتے تھے۔ وہ شادی شدہ اور 3 بچوں کے باپ تھے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ ان کی بیوی بہت نیک اور گھریلو عورت تھی۔ بڑی بیٹی 13 سال، دوسری 10 سال اور بیٹا 8 سال کا تھا۔ شفیع بھائی اپنی زندگی سے بہت خوش تھے۔ گزارا اچھا ہوتا تھا، ہر طرح کا سکون ہی سکون تھا۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ ان کی زندگی میں ہلچل مچ گئی۔ ایک سال گندم کا سیزن تھا، ہر طرف گندم کی کٹائی ہو رہی تھی اور پھر گندم کی خرید و فروخت بھی شروع ہو گئی۔ ہر کوئی کچھ اناج اپنے لیے اسٹور کرتا اور کچھ اناج شہر بیچ کر اپنی دوسری ضروریات پوری کرتا۔ گاؤں مغرب کی طرف اور شہر مشرق کی طرف تھا اور درمیان میں لمبا اور دھول مٹی اڑاتا کچا راستہ تھا۔ شہر اور گاؤں کے بیچ میں ایک پرانا بنگلہ تھا جو رستے کے ایک طرف کچھ فاصلے پر درختوں کے جھنڈ کے درمیان میں کھڑا تھا۔ یہ بنگلہ آزادی سے پہلے سکھوں کا تھا، جسے آزادی کے بعد سکھ چھوڑ گئے اور پھر یہ آباد نہ ہوا۔ بنگلہ 4 کمروں پر مشتمل 4 منزلہ تھا، یعنی پہلی منزل پر 4 کمرے، دوسری، تیسری اور چوتھی منزل پر بھی 4 کمرے تھے، جس کے ارد گرد حویلی نما دیوار جو کہ گر چکی تھی، اور بنگلہ اب تک کھڑا تھا، جس کے ارد گرد بڑے بڑے درخت اور کانٹے دار جھاڑیاں اگائی تھیں۔ جو بھی اس راستے سے گزرتا تو اس دیو نما بنگلے کو دیکھتا تو خوف سے لرز جاتا۔ وہ بنگلہ جنوں والے بنگلے کے نام سے مشہور تھا، کیونکہ مشہور تھا اس میں جنوں کا بسیرا ہے۔ جو بھی قریب سے گزرتا اسے اندر سے باتیں کرنے یا بچوں کے رونے یا ہنسنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ کبھی کبھی گزرنے والوں پر پتھر بھی برستے تھے، جن سے بہت سے لوگ زخمی بھی ہوئے تھے۔ کبھی کسی کو درختوں کے قریب اونٹ چڑھتے نظر آتے، کسی کو گھوڑے کی ہنہانے کی آواز سنائی دیتی، کچھ لوگ وہاں بچے کھیلتے دیکھتے۔ کچھ لوگوں نے بنگلے کی آخری منزل کی چھت پر لڑکیوں کو کھڑے بھی دیکھا تھا، تو کسی نے لڑکیوں کو بال سکھاتے دیکھا تھا اور جنوں کی موجودگی کا اشارہ پایا تھا۔ بنگلے کے ارد گرد کی جن کی زمین تھی، وہ زمینوں پر جب بھی کام کرنے گئے انہیں کچھ نہ کچھ دکھائی دیتا۔ جو کسان ہل چلاتا اسے پتھر لگتے اور وہ بیچارہ بھاگ جاتا۔ جو زمینوں پر کام کرنے آتا اسے بڑا سا سانپ دکھائی دیتا یا بڑی سی چیل ان پر حملہ کرتی۔ لوگ بیچارے ڈر کر بھاگ جاتے تھے۔ پھر جنوں والے بنگلے کے ارد گرد کی زمین بنجر ہونے لگ گئی۔ ایک دن شفیع بھائی اپنی مزدوری میں مصروف تھے۔ بیل گاڑی پر اناج کی بوریاں لاتے انہوں نے تیسرا چکر بھی لگا لیا۔ تیسرا چکر لگا کر بیل گاڑی سے اناج اتار کر وہ واپس نکلنا چاہتے تھے۔ انہوں نے جلدی جلدی سامان اپنی چادر میں باندھ کر بیل گاڑی پر رکھا اور بیلوں کو تیزی سے ہانکنا شروع کر دیا۔ جب وہ شہر سے نکلے تھے تو سورج غروب ہو گیا تھا۔ اب شفیع بھائی کے دل میں خوف جاگا تھا۔ جب وہ شہر سے آتے آتے جنوں والے بنگلے کے قریب سے گزر رہے تھے تو چاند اپنے جوبن پر تھا۔ ایسی چاندنی تھی کہ دن کا سما تھا۔ اچانک شفیع بھائی کے کانوں میں کچھ آوازیں سنائی دیں۔ وہ آوازیں بنگلے سے آ رہی تھیں، جیسے بہت سی عورتیں آپس میں لڑ رہی ہوں، وہ بھی چلا چلا کر۔ عورتوں کی تیز بولنے اور چلانے کے شور سے ان کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ شفیع بھائی کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ یا اللہ خیر! وہ تیزی سے بیلوں کو ہانکنے لگا اور ایک دم عورتوں کا چلانے کا شور ختم ہو گیا تو شفیع کے کانوں میں چھن چھن کی آواز آنے لگی۔
جب یہ چھن چھن کی آواز قریب اور واضح سنائی دینے لگی تو شفیع بھائی نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ کوئی جوان عورت ان کے پیچھے چلی آ رہی تھی، حسین گورا چٹا رنگ اور سونے کے زیورات سے لدی۔ وہ ان کی طرف بڑھ رہی تھی، چاند کی چاندنی میں اس کا حسن غضب ڈھا رہا تھا۔ شفیع بھائی کو خوف نے آ گھیرا اور وہ بیلوں کو تیزی سے ہانکنے لگے۔ اے رکو! شفیع بھائی کے کانوں میں اس کی آواز ٹکرائی تو انہوں نے بیل گاڑی کو اور تیز کر دیا۔ ارے ارے رکو! مجھے ساتھ لے چلو، میں تیرے ساتھ چلوں گی۔ عورت شفیع بھائی کی بیل گاڑی کے پیچھے دوڑنے لگی۔ شفیع بھائی نے بیلوں پر لاٹھی برسائی تاکہ وہ تیز چلیں۔ اب عورت بھاگ بھاگ کر بیل گاڑی پر چڑھنے لگی تو شفیع بھائی نے اسے دھکا دیا اور وہ دھڑام سے گر گئی۔ کچھ لمحے بعد وہ دھول میں غائب ہو گئی اور پھر اٹھ کر بیل گاڑی پر چلنے لگی، اور شفیع بھائی نے پھر دھکا دیا۔ پھر وہ گر پڑی اور پھر اٹھ کر بیل گاڑی پر چڑھنے لگی۔ جب وہ چڑھتی تو شفیع بھائی ایک ہاتھ سے بیلوں کی رسی تھامے دوسرے ہاتھ سے اسے دھکا دے کر گراتے رہے۔ بیل بھی پوری قوت سے دوڑ رہے تھے۔ آخر کار وہ عورت پیچھے رہ گئی اور شفیع بھائی وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے گھر پہنچ کر دم لیا۔ گھر آتے ہی بیلوں کو گاڑی سے کھول دیا۔ بیل بھی تیزی سے دوڑنے کی وجہ سے ہانپ رہے تھے۔ شفیع بھائی بیلوں کو باندھ کر بیوی سے کہا کہ گاڑی پر چادر میں بندھا ہوا سودا سلف پڑا ہے، اسے اٹھا لاؤ۔ جب بیوی گاڑی سے سامان اٹھانے لگی تو کیا دیکھتی ہے کہ سامان کے پاس ایک ہار پڑا تھا۔ وہ شفیع بھائی سے کہنے لگی، یہ ہار کس کا ہے؟ شفیع بھائی نے دیکھا تو دنگ رہ گئے۔ ایک بھاری سونے کا ہار تھا جو یقیناً اسی جن عورت کے گلے سے گرا تھا۔ تو شفیع بھائی نے پورا واقعہ اپنی بیوی کو سنایا۔ ان کی بیوی کی خوف سے جیسے چیخ ہی نکل گئی اور اس نے ہار پرے پھینک دیا، جسے شفیع بھائی نے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا کہ کل کرم دین چاچا کو دکھاؤں گا، وہ جو کہیں گے ویسا کریں گے۔ اور یوں وہ کھانا کھا کر سو گئے۔ تقریباً آدھی رات کو شفیع بھائی چیخ مار کر اٹھ بیٹھے۔ بیوی نے دیکھا تو وہ بے ہوش تھے۔ وہ دوڑ کر پڑوسیوں کو بلا لائی۔ شفیع بھائی بے ہوش پڑے تھے، یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ بیوی نے رو رو کر سب کو جن عورت والا قصہ سنایا۔ کسی نے کہا کہ کرم دین چاچا کو لاؤ، اور فوراً کرم دین چاچا کو بلایا، اور کرم دین چاچا آیا اور کچھ پڑھ کر شفیع بھائی پر پھونک ماری تو شفیع بھائی آنکھ کھول کر اٹھ بیٹھے۔ کرم دین چاچا نے سب کو وہاں سے جانے کو کہا تو سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ پھر کرم دین چاچا نے شفیع بھائی سے پوچھا تو شفیع بھائی نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ پھر کہنے لگے، ابھی میں سویا ہوا تھا کہ ایک عورت میرے جسم کے اوپر چڑھنے لگی۔ میں سیدھا سویا ہوا تھا، جیسے خواب میں دیکھ رہا تھا، کچھ جاگی اور کچھ سوئی ہوئی ملی جلی کیفیت میں تھا۔ وہ عورت میرے جسم کے اوپر آ کر سینے کے بل لیٹ گئی۔ میں جاگ گیا۔ جب اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی مکروہ شکل کی طرف دیکھ کر خوفناک چہرے سے میں خوف کھا کر چلا اٹھا اور میں چیخ کر بے ہوش ہو گیا۔ چاچا کرم دین شفیع کی باتیں سن کر گہری سوچ میں پڑ گئے۔ اب ہر تیسرے چوتھے دن شفیع بھائی کو ایسا ہی ہونے لگا کہ آدھی رات کو وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتے۔ ان کی بیوی کرم دین چاچا کو لے آتی تھی، وہ اسے دم کرتے تو شفیع بھائی ہوش میں آ جاتے۔ کرم دین چاچا وہ ہار بنگلے کے قریب جا کر پھینک آئے تھے۔ پھر بھی شفیع بھائی کی حالت برقرار تھی۔ بیوی الگ پریشان، بچے الگ خوفزدہ۔ شفیع بھائی کو پیروں، فقیروں اور عاملوں کے پاس لے جایا گیا، پھر بھی ان کی حالت جوں کی توں ہی رہی۔ کسی نے کرم دین چاچا کو فقیر اتھر عطر والے کے بارے میں بتایا تو وہ جا کر عطر والے کو لے آئے۔ فقیر اتھر عطر والے بہت پہنچے ہوئے عامل اور بزرگ تھے۔ آتے ہی انہوں نے پہلے شفیع بھائی کو پانی دم کر کے دیا اور کچھ لکڑیاں جمع کروائیں اور ان کی لکڑیوں کو آگ لگا دی اور کچھ پڑھنے لگے۔ شفیع بھائی بھی آگ کے قریب دیدے پھاڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کرم دین چاچا کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ بھی بیٹھے تھے۔ فقیر عطر والے نے پڑھتے پڑھتے جیب سے عطر کی چھوٹی سی شیشی نکالی، ڈھکن کھولا اور آگ میں انڈیل دی، اور آگ مزید بھڑک اٹھی۔ فقیر نے اٹھ کر ایک جلتی ہوئی لکڑی اٹھائی اور شفیع بھائی کے پاؤں پر رکھ دی۔ شفیع بھائی نسوانی آواز میں چیخ اٹھے، مجھے مت جلاؤ، مجھے چھوڑ دو، مجھے شفیع سے عشق ہو گیا ہے۔ فقیر عطر والے جلال میں آئے اور کہنے لگے، ابھی تو میں نے صرف تیرا پاؤں جلایا ہے، اب میں تجھے آگ میں پھینکوں گا۔ شفیع بھائی نسوانی آواز میں روتے ہوئے فقیر عطر والے کے پاؤں پہ پڑ گئے۔ فقیر بابا اپنی چھڑی شفیع بھائی کی کمر پر برسانے لگے۔ شفیع بھائی نسوانی آواز میں چیختے چلاتے رہے مگر فقیر بابا انہیں مارتے رہے۔ پھر شفیع بھائی نسوانی آواز میں کہنے لگے، اگر میں جاؤں گی بھی تو اسے برباد کر کے جاؤں گی، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ فقیر بابا
شفیع بھائی کو چھڑی مارتے رہے۔ آخر شفیع بھائی بے ہوش ہو گئے۔ اب فقیر بابا ہاتھ روک کر دور جا کر بیٹھ گئے اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ کچھ دیر بعد آنکھیں کھول دی، بجھی بجھی آواز میں کہنے لگے کہ میں ان کی چھوٹی بیٹی کو نہ بچا سکا، وہ آئی تھی، شفیع کے سب گھر والوں کو مار کر شفیع پر قبضہ کرنا چاہتی تھی، باقیوں کو اللہ کے فضل و کرم سے بچایا، پر وہ اپنا کام کر گئی اور شفیع کی چھوٹی بیٹی کو مار گئی۔ جب بابا نے بات ختم کی تو شفیع کے گھر سے رونے کی آواز آئی۔ سب بھاگ کے وہاں گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ شفیع کی چھوٹی بیٹی مر چکی ہے۔ اس کی بیوی رو رو کر سب کو بتا رہی تھی کہ میری بیٹی ٹھیک ٹھاک تھی کہ اچانک تڑپنے لگی اور رونے لگی کہ ماں مجھے بچاؤ، یہ عورت میرا گلا دبا رہی ہے۔ بس کچھ ہی لمحوں میں اس کی گردن لڑک گئی۔ فقیر ادھر والے شفیع کی جن سے جان خلاصی کی، پر جن نے پھر بھی ایک بچی کو مار کر جان چھوڑی۔ رو دھو کر شفیع بھائی اور ان کے گھر والوں کو صبر آ ہی گیا۔ جاتے وقت فقیر اتر والے سے گاؤں کے لوگوں نے کہا تھا، سائیں جی اس بنگلے سے بھی جنوں کا بسیرا ختم کروا دو۔ فقیر سائیں نے کہا کہ آپ ان کی طرف نہ جاؤ تو وہ بھی آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ کرم دین چاچا نے کہا کہ سائیں شفیع نے تو انہیں تنگ بھی نہیں کیا تھا، شفیع تو اپنے رستے سے گزر رہا تھا۔ فقیر نے کہا کہ کرم دین جب شفیع وہاں سے گزر رہا تھا اس وقت جنوں کی عورتوں میں آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ وہ جن عورت گھر سے ناراض ہو کر باہر آئی تھی تو شفیع سے اس کا سامنا ہوا اور وہ شفیع پر عاشق ہو گئی تھی۔ اس طرح شفیع ان کے چنگل میں پھنس گیا تھا۔ یہ کہہ کر عطر والے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ قارئین، یہ جنوں والا بنگلہ آج بھی موجود ہے، لوگ آج بھی اس سے خوف کھاتے ہیں۔ کرم دین چاچا اب اس دنیا میں نہیں رہے، مگر انہوں نے سب لوگوں کو وہ قرآنی آیتیں یاد کروا دی ہیں، جو بھی یہاں سے گزرتا ہے یہی آیتیں پڑھ کر خیر و عافیت سے گزر جاتا ہے۔ شفیع بھائی بھی اب سکون سے زندگی گزار رہے ہیں۔ معلوم نہیں کب جنوں والے بنگلے سے آسیب ختم ہوگا، خدا کے بید خدا ہی جانے۔